بہت شکریہ۔ تو استاد جی دوسرا سوال اسی تناظر میں، حدیث ثقلین کے باب میں سیدنا علی اور جمیع اہل البیت کو ہم امام الہدا کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہدایت کا امام ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور اگر یہ بات درست ہے تو ان سے تمسک یا ہدایت آج کا ایک عام مسلمان کیسے لے سکتے ہیں؟ دیکھیے، یہ جب ہم اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو اس میں ان کی آل اور اولاد کا نام لیتے ہی لوگ یہ سمجھنا شروع کرتے ہیں کہ یہ کسی شیعہ کا موقف ہو سکتا ہے۔ جی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اہل بیت رسول بھی امام الہدا ہیں، ٹھیک ہے، اور غیر اہل بیت رسول بھی امام الہدا ہیں۔ ٹھیک ہے، صرف حضرت علی امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، انہی کے بارے میں نہیں ہم کہہ سکتے۔ حضرت ابوبکر صدیق، بے شک، حضرت عمر، عبداللہ ابن مسعود، عمار یاسر، ابو ذر غفاری، بے شک، سلمان فارسی، بے شک، بے شک، ٹھیک ہے، وہ صحابہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالیہ سے تکشف سیکھا، صحیح، آپ سمجھتے ہیں، جی جی، تکشف سیکھا، زہد سیکھا، دنیا سے بے رغبتی سیکھی، اور آپ کتاب الزہد جا کر نکال کے پڑھیں، جی جی، احادیث کی ساری کتابوں میں موجود ہے۔ ان مسلمانوں کو، یہ جتنے بھی بیٹھے ان کو پوری بخاری شریف پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف کتاب الزہد پڑھیں، بخاری شریف پڑھیں گے علماء، صحیح بات، وہ نکالیں گے۔ ان کے سب کے لیے یا عوام کے لیے ہر کتاب کا کتاب الزہد پڑھیں۔ تو ہر صحابی جس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ مکہ کی زندگی گزاری اور بعد میں آ کے مدینہ میں بھی انہوں نے زہد کی زندگی گزاری، اس میں ہر صحابی جو ہے وہ امام خدا ہی ہیں، صحیح، اور ائمہ خدا ہی ہم انہیں کہیں گے۔ صحیح، یہ اہل بیت رسول ہوں یا صحاب رسول، ٹھیک ہے، دونوں شکلوں میں وہ امام خدا ہیں، لیکن زہد پایا جائے، زہد پایا جائے۔ آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دیکھیں کہ باوجود دولت کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں کہیں بھی آپ کو دولت کی وہ شہانہ، وہ رہنا سہنا، وہ جاہ و جلال، وہ حشمت، وہ شکوہ، وہ نظر نہیں آئے گی۔ کہیں نہیں نظر آئے گا کہ وہ بہت اعلیٰ کپڑے پہنتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہیں نظر نہیں آئے گا کہ وہ ایسے ایسے کھانے کھاتے ہیں، کہیں نظر نہیں آئے گا وہ بڑی بڑی سواریاں، ہر چیز وہ کماتے رہے اور تبوک میں وہ لا کر پیش کر دی۔ دیکھیں ان کی دولت مندی تھی، آج سرمایہ داری ہے۔ فرق کرنا سیکھیں، کیپٹلزم اور ہوتا ہے اور ویلدی ہونا اور ہے۔ کیپٹلسٹ کسی اور کو کہیں گے، سرمایہ دار انگریزی کے لفظ دو الگ الگ ہیں۔ ویلدی ہونا کہ ایک آدمی دولت مند ہے، تو وہ دولت مند تو تھے، سرمایہ دار نہیں تھے۔ صحیح، ہمارے ہاں تو سرمایہ داری کی وجہ سے یہ اس طرح سے ہے، تو صحابہ کرام ہی کیا اور اہل بیت رسول ہی کیا، یہ سب امام خدا ہیں۔ صحیح، مسئلہ یہ ہے کہ نہ تو سنیوں نے اپنے آپ کو صحاب کے پیچھے، اور نہ اہل تشیع نے اپنے آپ کو ائمہ خدا، یہ صرف یہ چاہتے ہیں کرامات اور ان کے وجود سے نکلنے والی عجیب و غریب چیزیں جو وہ یہ ان کو بیان کرتے جو وہاں سے صادر نہیں ہوئی، بس یہ دن میں یہی کر، اس لیے مانتے ہیں کہ برکتیں آتی رہیں، ہم عیشیں کرتے رہیں دنیا کی، صحیح، اس وجہ سے یہ لوگ مانتے ہیں۔ ورنہ ان کا بھی اگر تکشف پڑھا جائے، ان کا تکشف پڑھا جائے، اور وہ بعد میں اگر صوفیہ نے، مطلب ان کے ماننے والوں نے یا کچھ ایسے لوگوں نے، وہ ایک تاریخ ہے، وہ علم ہے باقاعدہ کہ یہ کیسے صوفیزم خراب ہوا، صحیح، یہ تصوف کیسے خراب ہوا، ٹھیک ہے، یہ علم ہے، اور اس پہ اتنے موٹے تھیسیز اور کتابیں اور اتنے وہاں پر دراسہ ہوئے ہیں، مگر اب پڑھنے والا کوئی نہیں، تو ان پہ پڑھیں کہ یہ کیسے خراب ہوا، جیسے حدیث کا علم کیسے خراب ہوا، بالکل، جیسے تفاسیر کا علم کس طرح سے خراب کیے گیا، غلط تفسیریں لکھی گئیں، صحیح، بالکل، جیسے فقہ کا کیسے غلط استعمال ہوا، جیسے پولیٹکس کیسے خراب ہوئی، بالکل، جیسے آپ کی عدلیہ کیسے خراب ہوئی، جیسے حرام راستے کمانے کے کیسے اختیار کیے گئے، جیسے سود کو کس طرح سے حلال کیا گیا، جیسے زنا کو کس طرح سے، پیارے نبی نے کہا تھا ایک وقت آئے گا زنا کو حلال کر لیا جائے گا، تو باجوں کو حلال کر لیا جائے گا، صحیح، ریشمی کپڑوں کو حلال کر لیا جائے گا، یہ حدیث بخاری ہے، صحیح، اور موسیقی کے تمام چیزوں کو حلال کر لیا جائے گا۔ تو یہ سب گناہوں کو یا اچھی نیکی کی چیزوں کو کیسے برباد کیا گیا ہے، یہ پڑھنے کا ایک باقاعدہ علم، ایک
ایک ریاضت مانگتے کہ مجاہدہ مانگتا ہے. لیکن بھائی آج کے دور میں ریاضت اور مجاہدہ کوئی نہیں چاہتا. سارے لوگ چاہتے ہیں کہ پہلے پہلوان ہوتے تھے تو وہ ریاضت مجاہدہ آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے پہلوان ہو جاتے تھے. اب لڑکوں نے اس کا حل یہ ڈھونڈا ہے کہ فوڈ سپلیمنٹ لیتے ہیں اور لڑکے تھے بڑے اپنے بازو جسم بنا لیتے ہیں اور ان کو کھاتے پیتے ہیں اور وہ مصنوعی طور پر بڑے ہوئے ہوتے ہیں. بالکل. تو بالکل یہ مصنوعی طور پر اس وجہ سے یہ برباد ہوا سارا. یہ میں نے احاطہ اس لیے کر دیا کہ امیر المومن علی بن ابی طالب نے تو اپنی زندگی کا عجیب دیکھیں. بالکل. کہ آپ جیسی شخصیت, مجھے اس پہ ایک بڑی حیرت ہوتی ہے کہ مدینے سے باہر جاتے تھے اور اس زمانے میں حکومتوں نے یہ کہا ہوا تھا کہ آپ کوئی بھی سرکاری زمین کو اپنے نام الاٹ کروا لیں. حضرت علی نے وہ الاٹ کروا لی. میرا خیال ہے کہ بے شمار باغ حضرت علی نے بنائے اور بنانے کے بعد اس میں خوب پودے لگائے کھجور کے اور کنویں نکالے اور گڑھے نکالے اور عبادت کی اور ان میں نمازیں پڑھی. جب وہ پوری طرح سے تیار ہوا, پھل دینے لگا, آپ نے غریب آدمی کو بنایا اور باغ کی چابی اس کے حوالے کی اور دوسری زمین سینچنا شروع کر دیا. صحیح. سبحان اللہ. صحیح. اس طرح کا چندہ کوئی دے نا خدا کی راہ. صحیح ہے. ٹھیک. میں تو آپ سے لے کے مجھے کوئی مانگنے کے لیے آئے تو میں 10 لاکھ آپ مجھے دیں تو لاکھ میں اس کو دے دوں اور میں کہوں میں نے اس کی مدد کی, چندہ دیا. یہ کوئی دین نہیں ہے. یہ اپنے ہاتھوں کی کمائی, پسینہ, صحیح, اور پھر اس کو اللہ کی راہ میں دے دینا, محنتیں, یہ ہے اللہ کے ہاں قریب. صحیح. ہاں, یہ ہمارے ہاں تو جعلی تصوف ہے. صوفیہ جو آج کل کے, ان سے کہیں کہ آپ وہ اس طرح امیر المومنین کے بچے ہیں, آپ سادات ہیں, آپ اس طرح کے کھیت بنائیے اور ہم سب کو بانٹ دیجیے اور لنگر خانہ بھی اپنا جو ہے وہ بانٹتے ہیں آپ ہمیں. صحیح. تو آج نہ کوئی بھی عمل نہیں کر رہا. جی.